بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پنجاب حکومت نے دورہ جاپان کے لیے 16 کروڑ روپے مختص کیے۔ یہ رقم لگژری ہوٹلز، ٹرانسپورٹ اور تحائف کے لیے استعمال کی گئی۔ دورہ جاپان میں مبینہ طور پر 30 لوگوں کا وفد لے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ فیملی اور دوستوں کے بچوں کے علاوہ ذاتی نوکرانیاں بھی شامل۔ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے کافی غم و غصہ پایا گیا۔ جو سوشل میڈیا کا غم و غصہ کیا کرے گا، روز ہوتا ہے، یہ عادی ہیں، یہ مال مفت دلے بہر ہیں، مال لوٹے سرکار کا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ روز کی کہانی ہے، خدا کا واسطہ یار۔ اچھا مجھے تو اتنی اکتاہٹ ہونے لگ گئی ہے ایک ہی طرح کی باتیں کرتے کرتے اور ایک ہی طرح کی باتیں سنتے سنتے۔ تو اچھا ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ وہ جو دوست رشتہ دار یہ وہ سارے تھے، ان میں سے بہت سو نے اپنے ٹکٹس خود خریدے۔ بندہ مجھے بتائے کہ ایئر فورس کے خصوصی طیاروں نے کب سے ٹکٹس بیچنے شروع کر دی؟ کچھ بھی نہیں، بات کرنے سے اچھا جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ نہیں لیکن میں اب آہستہ 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 نا میرا دھیان، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں، مجھے اب کوئی دلچسپی عوام کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل ایسے عوام کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جی وہ چتر مارن والے بتا دو، تو جیسے منہ ہیں ویسی چپیڑے ہیں، ان کو لگ رہی۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ اس میں اور اضافہ کرے۔ ٹھیک ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، دے ڈیزرو دس۔ یار جن کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی رولا نہیں، چوں چوں کر کے اپنا بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بالکل ٹھیک ہے۔ کسی بیٹی بات ہے نا کہ سگی ماں بھی بچہ جب تک وہ روتا چلاتا نہیں ہے پراپر طریقے سے، وہ نہیں دیتی، ماں کو دودھ دینا بھول جاتا ہے اپنے باقی کاموں۔ چھوڑو، بیکار باتیں ہیں، ایک جیسی باتیں ہیں، روز کا وہی رونا ہے۔ جی نیکسٹ ٹاپک۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تسلیم کیا کہ 2022 کے سیلاب کے بعد بین الاقوامی ڈونرز کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہم قابل عمل سرمایہ کاری منصوبے نہیں پیش کر سکے۔ دیکھو بات سنو، یہ 2022 کا جو سیلاب تھا اس میں پاکستان کے لیے $10 بلین 10 بلین ڈالرز کے وعدے ہوئے تھے، روپے کے نہیں، اسی اوقات ہی کوئی نہیں، $10 بلین۔ 3 سال میں جو انہیں ملا وہ تھا صرف 4 ارب 69 کروڑ ڈالر۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پیپر ورک نہیں کیا، ہوم ورک نہیں کیا، کلرکوں کا گینگ تھا۔ یہ بات سنو، یہ 22 میں کیا ان کو 420واں گریڈ بھی دے دو، یہ بیسیکلی کلیریکل مینٹیلٹی ہے، دیہڑی باز ہیں۔ انہوں نے کام ہی نہیں کیا، منصوبے ہی بدبختوں نے پیش نہیں کیے، تو وہ جو بات 10 بلین سے شروع ہوئی تھی وہ 4 ارب پہ کہانی ختم ہو گئی۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی دہشت گرد ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے، فلانا ہے، تو میں تو اس کو معاشی دہشت گردی نہیں کہتا، یہ تو معاشی غداری ہے، یہ تو سیدھا غداری کا کیس ہے۔ لیکن وزیر خزانہ صاحب نے بس اپنی اسٹیٹمنٹ چلاتی ہے، ایسی ڈسکس کر رہی ہے، بس نکالو کون ہے یہ مرمرا چکے ہیں تو ان کو قبروں سے نکالو۔ پاکستان میں جب تک اوپر نیچے عبرت کی مثالیں نہیں بنے گی یہ ملک ٹریک پہ نہیں آئے گا، یہ سمجھ لو۔ اب یہ ٹاپ سے اس ملک میں کرپشن، ٹاپ سے شاید میں فضول بات کر رہا ہوں، میرا تو بہت پرانا میرے کالے کال میں شامل ہے کہ پاکستان میں جو پہلے 2 چیزیں وہ تھے جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں، ختم۔ کون کیا ہے سب کو پتا تھا، صدیوں سے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد ہم اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھتے رہے، کوئی راجپوت بنے ہیں، کوئی رانا بنے ہیں، کوئی فلانا بنے ہیں، کوئی شاہ صاحب ہو گئے نے، کوئی لودھی صاحب بن گئے نے، کوئی فلانا، مطلب اس طرح۔ اچھا یہ سوائے کشکول اٹھانے کے، اور ان کو سب پتا، اس کی وجہ ہے یہ ان قرضوں کا بنتا کیا ہے۔ اس میں بھی آئی ڈونٹ نو، میں کبھی اسٹیٹ کرافٹ کا میں اس طرح تھا کبھی نہیں رہا، میں 2 سال میں وہ ریزائن کر دیا تھا، وہ گریڈ 18 اس میں کیا کتنا پتا ہوتا ہے، لیکن نہیں، یہ گلاؤ اور سڑاؤ بتا رہا ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن مریض کا حال دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں
یہ انہوں تے وینٹیلیٹر تے لاؤ وہ کسی نے لانا. چلو حضرت صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کرپشن کی حد ہو گئی، سیلاب میں تمام سڑکیں بہہ گئیں، جو کام سویلین اداروں نے کرنے تھے وہ فوج کر رہی ہے. یار یہ سڑکیں بہہ گئیں، یہاں رہ کیا گیا ہے؟ سب کچھ بہہ گیا ہے، انسان بہہ گئے ہیں. اور بہت پہلے اس ملک کے جو کرتے دھرتے ہیں، جن کو میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی بات نہیں کر رہا، کہ مجھ جیسا قائدین تو رہنما اور لیڈر لکھتا ہے، ان کے ضمیر تو کب کے بہہ چکے ہیں. تو اب آپ بات کر رہے ہو سڑکیں بہہ گئیں، سڑکوں کو جانے دو. ویسے بھی اس ملک میں سڑکوں کا جو حال ہے، سوائے آپ کے جو چند مین سٹیز ہیں، اس کے علاوہ کیا ہیں؟ تو مطلب خواجہ صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ذاتی سڑک بنوائے تو اس پہ 50,000 لاگت آتی ہے، اور حکومتی فنڈ سے بنے تو 5 کروڑ. تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا، ان کا ایک اپنا بندہ کہہ رہا ہے. تو یہ مدتوں سے سارا کچھ زوال پذیر ہے، لیکن پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ذمہ داران کو سمجھ کیوں نہیں آتی. ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو بھوکا رکھو، بے روزگار رکھو. کمال کی بات ہے، سیلاب میں بہہ جانے کی، رڑ جانے کی جائیداد سمیت اجازت ہے، صاف پانی نصیب نہیں ہے. بیسیکلی میں تو خیر اس کو نہ کبھی ڈیموکریسی میں نے سمجھا ہے، نہ لکھا ہے، نہ مانا ہے. ہمارا ٹھیک ہے، یہی نصیب ہے اس ملک کا. نئی بات کرو. دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی. یار صورتحال خراب ہوئی، صورتحال اچھی کب تھی؟ اور یہ لوگ بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں. اور میں حیران ہوں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، چمچے کرچے، یہ وہ جو کچھ مصاحب، وہ تو نہیں اتنے ان پڑھ ہو سکتے، لیکن ان میں جرت نہیں ہوتی. دیکھو پہلی بار چھوڑا ہے بھارت نے جب سے ہوش سنبھالا، تقریباً ہر سال یہی کچھ سنتے ہیں. اچھا او بھائی بات سننا نارمل پریکٹس ہے، لیکن اپنی کمیوں، کجیوں، خامیوں پر بیانوں کی چادریں نہ ڈالو پلیز. لوگ آہستہ آہستہ سمجھدار ہو گئے ہیں. کبھی یہ بطور چادر استعمال ہوتی تھی، اب یہ بطور کفن، سیاسی کفن کے طور پہ آپ لوگ یوز کر رہے ہو. یہ جواز ہے. تو پانی کا ریلا آ جائے تو بندوبست کرو. اور یا تو کوئی بہت اچانک، اللہ معاف کرے، زلزلے کا تو ان ایڈوانس اس طرح نہیں پتہ لگتا، لگ جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں. فلڈز وغیرہ اور یہ وہ اس طرح کے معاملات میں تو ایشو ہے ہی نہیں. تیاری کرو. یہی کیریکٹر ہے ہمارا. اکیلی مریم کا تو کوئی بیچاری کا رونا کیا ہے، یہی اپنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھی ندیم ملک نے ایک نوحہ پڑھا ہے. اب میں رپیٹ کرنے والی بات ہوگی کہ پنجاب کے اندر 81 سے 25 تک 45 سال میں پرویز الہی اور دوسری بزدار کی حکومت کے علاوہ ان دو چھوٹے شریف فیملی بلا شرکت غیر حکومت کرتی رہی. اور اب بھی مرکز میں چچا اور پنجاب میں بھتیجی. سندھ میں یہی فیسلٹی، یہی سہولت بھٹو خاندان کو. کب سے مالک ہیں سندھ کے. اس وقت جو لوگ ڈوب رہے ہیں پنجاب کے اندر، سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد، سرگودا، لاہور، قصور، اوکاڑا، فیصل آباد، دوسرے شہروں میں، تو فوج کو طلب کرو. اچھا میرے سمجھ نہیں آتی انہوں مروڑ کیوں اٹھتے. ووٹ کو عزت دو. ووٹ لینے والوں کی اور ووٹ دینے والوں کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. 2.5-3 کروڑ یہ وہ بندہ بنیادی طور پہ ندیم ملک بہت ایک سافٹ سپوکن، بہت دھیرے مزاج کا ایک آدمی. وہ بندہ اتنی لمبی کہانی ہے، اتنا لمبا ماتم ہے کہ آپ کا پروگرام ختم ہو جائے. چلیں